لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. شام کی طرف. شادی ہوئے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں. عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں. تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئی، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے. یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا، اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سور کر جاتا ہے. عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں. عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے. یہ سفر سنسان جنگلوں، پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا. یا ابن عبد المطلب، مدینے سے 6 منزل جا کر نخلستان آتا ہے. وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں. سنا ہے کہ قبیل غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا. عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا. یہی تلوار کی طرف دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا. ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، قطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے. ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے. عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما. عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا. بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی. ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی. عباس نے نکیل پکڑی. حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما. آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی. شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی سنسان جنگلوں کی طرف، جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا. وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی. اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی. آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہے. تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا. خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا. قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں. قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹوں اور اونٹ کی کوہانوں پر گزرتی ہے. 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے. مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا. کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو. ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی. دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا. جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے. رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے. جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں. عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خسپوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں. ان کی باتیں ام سعد، یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے. اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبے کے دربان. اور تم انجان کہیں کی، تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے. ارے نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، بہت مہربانی. لات و حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئی. اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگے
عرب میں اس کا نام ہو اور عکاظ کے بازار اس کے قصیدوں سے گونج اٹھے۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی، جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں، مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئی اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہی جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکے کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم، افسردہ، جدائی کا غم لیے ہوئے، نمناک پلکوں کو لرزتے ہاتھوں کرتے کے دامن سے پہنچا۔ عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کے در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔